آزادی کی داستانیں بڑی دردناک ہیں۔ ایک تاجر کتب اپنی دردناک داستان اس طرح بیان کرتا ہے کہ میرا گھر جل چکا تھا اور میں دکان میں بیٹھا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میرا گھر جلا دیا گیا ہے تو میں گھر پہنچا تو صرف 2 سال کا بچہ زخمی حالت میں زندہ تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور دکان کی طرف چل دیا۔ جب دکان کے قریب پہنچا تو کچھ غنڈے دکھائی دیے۔ میں نے بچے کو چادر میں چھپا لیا، لیکن خونخوار درندوں نے مجھے اور میرے بچے کو دیکھ لیا۔ وہ میری طرف لپکے اور جھپٹ کر ننھے کو مجھ سے چھین لیا۔ زخمی معصوم چیخ اٹھا، لیکن درندوں کے دل میں رحم کا ذرہ بھی نہیں جاگا۔ میں نے ان لوگوں کی بہت خوشامد کی، ان کے پاؤں چھوئے، لیکن صفاق بالکل بھی نہ پسیجے اور رحم نہ کھایا۔ انہوں نے مجھے ڈنڈے مار کر میرے ہاتھ زخمی کر دیے۔ پھر غنڈوں نے آپس میں کچھ اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی بچے کو اس زور سے پختہ فرش پر پھینکا کہ وہ بلبلا اٹھا اور چیخ اٹھا، اور آنکھوں کے ڈھیلے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ایک بے درد صفاق آگے بڑھا اور اس نے چھری سے وار کر کے اس کا بازو کاٹ دیا۔ دوسرے لعین نے اس کی ناک کاٹ دی۔ اس طرح وہ ایک ایک کر کے اس کے اعضاء کاٹتے گئے۔ جب بچہ چیختا تڑپتا تو وہ درندے کھلکھلا کر ہنستے اور تالیاں بجاتے۔ اس طرح میرے جگر کے ٹکڑے کی جان میرے آنکھوں کے سامنے مالک حقیقی سے جا ملی۔ آج بھی وہ بزرگ بقید حیات ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے خون کی ندیاں بہتی ہوئی دیکھی تھیں۔ جب وہ اپنی داستان سناتے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ان کی داستانیں سن کر روح کانپنے لگ جاتی ہے، کلیجے پھٹنے لگ جاتے ہیں۔ ہندوستان سے پاکستان آتے ہوئے مسلمان راستے میں غیر محفوظ تھے۔ راستے میں پورے قافلوں کو لوٹ کر قتل کر دیا جاتا تھا۔ خوش قسمتی سے جو مسلمان صفاق درندوں سے محفوظ رہ جاتا، وہ گرتا پڑتا چھپ چھپا کر پاکستان پہنچ جاتا۔ پاکستان کی آزادی کے بعد مسلمانوں کو ہندوستان کی سرحدیں چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ ان کو گھروں سے باہر نکال کر گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ آزادی کی داستان بہت ہی دکھی اور دردناک ہے۔ آزادی پلیٹ میں رکھ کر تحفے میں نہیں ملی، بلکہ اس کے پیچھے ہزاروں مسلمانوں کی جان اور مال کی قربانیاں ہیں۔ آزادی کی راہ میں کئی لوگوں کے گھر لوٹے گئے، خواتین کی عزتیں پامال کی گئیں، ہزاروں جوانوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا، بچوں کو قتل کیا گیا۔ اس راہ میں کئی مشکلات پیش آئیں۔ کئی سالوں کی جد و جہد کے بعد مسلمانوں کو ایک آزاد مملکت کی نعمت میسر آ سکی۔ پاکستان کی آزادی کا مقصد مذہبی آزادی اور خود مختاری تھا۔ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اس ملک میں آزادی کے ساتھ اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں اور آزادانہ اسلامی رسومات ادا کر سکیں۔ حق تو یہ ہے کہ اس عظیم نعمت کا احترام کرنا چاہیے۔ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب پاکستانی قوم اپنے پاکستانی ہونے کا حق ادا نہیں کرتی۔